إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین کرام، لوگوں کی نظروں میں محبوب کیسے بنا جائے، اس سیریز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا 17واں ذریعہ ہے لوگوں سے سماجی تعلقات قائم رکھنا، یعنی لوگوں سے میل ملاپ رکھنا، ان میں گھل مل کر رہنا. یہ ایسی عمدہ اور بہترین خوبی ہے کہ لوگ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں. میل ملاپ اور تعلقات کی جو سماج اور معاشرے کے اندر اہمیت ہے، اسی کی بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، یعنی جو شخص تم سے دور بھاگے، جو تم سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، تم اس کے قریب آؤ اور اس سے تعلقات کو جوڑو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بلو ارحامکم ولو بالسلام، یعنی رشتے تعلقات کو باقی رکھو، تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کسی کے عادات، کسی کے اخلاق تم کو پسند نہ ہو تو کلی طور پر، مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کرنے اور اس سے تعلقات کو ختم کرنے کی بجائے اس سے تعلقات کو محدود کر لو، اور جب بھی وہ ملاقات کرے، جب بھی اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کیا کرو اور تعلقات کو باقی رکھو. لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھا جائے، جب بھی وہ ملیں تو ان سے سلام و مصافحہ کیا جائے، نیکی اور بھلائی اور دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جایا جائے، جنازوں میں شرکت کی جائے، ضرورت مند لوگوں کی خبرگیری کی جائے، ان کا حال چال دریافت کیا جائے، لوگوں کے خوشی اور غمی میں شریک ہوا جائے، ان کی خوشیوں اور غموں کو شیئر کیا جائے. سماج اور معاشرے کے اندر جو جاہل، ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے. کوئی دعوت دے تو کشادہ دلی کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور ہر اس چیز سے بچا جائے، ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے جو تعلقات کو ختم کرنے والی اور سماج اور معاشرے کے اندر دوریاں اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ اور سبب بننے والی ہیں. جیسے غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، غیبت چغلی ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، گالی گلوچ، کسی کو حقیر اور کمتر سمجھنا، تکبر اور اس جیسی جتنی بھی بد اخلاقی کے کام ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے دور رہا جائے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کی تعریف کی ہے جو لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر رہتا ہے، میل جول رکھتا ہے اور مشکلات پر صبر اور خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. یعنی وہ مومن جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی جانب سے جو تکلیفیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں آتی ہیں اس کو برداشت کرتا ہے، ایسا شخص، ایسا مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، جو لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. ناظرین کرام، اس تعلق سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیسے ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں کیسے رہتے تھے. صحیح الجامع کی روایت ہے، کان یأتی ضعفاء المسلمین ویدورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کمزوروں کے پاس جاتے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کے مریضوں کی تیمارداری کرتے، ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اور بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخالطنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مل جل کر رہتے تھے، ہمارے بیچ گھل مل کر رہتے تھے۔ اور سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں اس طرح بیٹھتے تھے، صحابہ کے درمیان اس طرح رہتے تھے کہ جب کوئی اجنبی شخص آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا جب تک کہ آپ کے بارے میں وہ پوچھ نہ لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ان سے دل لگی کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، میرے منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے سے ملاقات کرتے، اس سے گفتگو کرتے، اس سے بات چیت کرتے، اس کو وقت دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان لا یدافع عنہ الناس ولا یضرب عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ڈھکیلا نہیں جاتا تھا، آپ سے لوگوں کو روکا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی لوگوں کو مارا جاتا، بلکہ لوگ آسانی کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے، آپ کے پاس آ جا سکتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ سماجی تعلقات اور میل جول رکھنے میں اور خوشی اور غمی میں شریک ہونے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مذہب رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں بنی، مذہب حائل نہیں ہوئی۔ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ ایک یہودی عورت آپ کو دعوت دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ گھر میں بکری ذبح کرتے ہیں تو اپنے یہودی پڑوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سماج اور معاشرے کے اندر الفت و محبت کو بڑھاتی ہیں، الفت و محبت کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے قریب آئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے درمیان گھل مل کر رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔